ابھی اناؤنس نہیں کرنا ہم نے زیادہ تر پبلک میں، اخبارات میں بھی نہیں دینا، میں نے بین کیا ہے، اور اس کا اعلان تشہیر بھی نہیں کرنی۔ ایک بیٹے وہ شخص ہیں جو اس وقت مسند منصب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فائز ہیں۔ ہاں، صرف مؤذن نہیں ہے، رئیس المؤذنین جو ہیں مسجد نبوی کے، کیا؟ رئیس المؤذنین، جس کو المؤذن الاول کہتے ہیں، السید ماجد الحکیم۔ وہ جن کو حاضری کا موقع ملا ہے رمضان مبارک میں یا خاص ایام میں، فجر کی اور عشاء کی، خاص طور پہ 2 کبھی مغرب کی یا 3 اذانیں ان کے ذمہ، باقی چھوٹے مؤذنین کے ذمہ ہوتی، رئیس المؤذنین ہیں انہیں جی ان کو اجازت ایسے بس اپنی کوششوں سے تو ایمبیسیوں وغیرہ کے ذریعے کروا لی، شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیج کے اس طرح کر کے۔ اور جو دوسرے ہیں وہ حضرت بلال کی نسل میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اگر آپ میں سے جن کو حاضری کا کبھی موقع ملا یا سنا ہے آپ نے، تو وہ کالے رنگ کے جو بلالی النسل جو خدام ہوتے ہیں نا، جن کا حجرہ بھی مسجد نبوی کے اصحاب صفہ کے ساتھ اندر ہے، حجرہ باب جبریل کے اندر، وہ جو کالے رنگ کے خدام ہوتے ہیں، وہ صفائی کے لیے صرف ان کو اجازت ہے حضور کے مزار اقدس اور قبر انور اور روضہ اطہر میں جانے کی۔ ان کے سوا کوئی 700 سال میں کسی نسل میں کسی شخص کو صفائی کی اجازت نہیں ملتی۔ صدیوں سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اقدس حجرہ مبارک کی صفائی پر وہی مامور ہے، حجرہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص، اور بخور بھی اندر وہ جلاتے ہیں رات کو۔ تو اس وقت وہ جو ان کے سمجھے ہیڈ ہیں، انچارج ہیں، اصل تو ان کے والد ہیں اور تایا ہیں، وہ کوئی 95-98 برس کے ہیں، ضعیف بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو اب ہل جل نہیں سکتے، تو یہ ہیں اصل تمام امور کے انچارج۔ آپ سب سید نور الدین نوری، سید تو ویسے کہہ دیتے ہیں ان کو، سید نور الدین، تو یہ دونوں صبح پہنچیں گے، اور یہ خاص آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے بڑے خاص مرتبت والے مہمان ہیں۔ میرے ساتھ ان کی بے پایاں محبت ہے، بے پایاں محبت۔ اب وہ آقا علیہ السلام کی ڈالی ہوئی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے رئیس المؤذنین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے والد ہیں، میرے ساتھ ان کی محبت کا تعلق ہے، ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ میرے روحانی والد آپ ہیں۔ اب وہاں جو ہمارے ہاں شیخ کا لفظ یوز ہوتا ہے، یا وہ ادھر یہ معنی کہ میرے روحانی والد آپ ہیں، اور وہ ہم آپ کے تلمیذ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اجازتیں بھی لی ہیں مجھ سے انہوں نے، یہ لے رکھی ہیں۔ تو یہ 2 مہمان ہیں، تو اتنی حضور کے میلاد پاک کی ایک خوشی ہے مجھے، کیا؟ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا موقع ہے، اور اس کے بعد جو دوسری بڑی خوشی ہے کہ آقا علیہ السلام کے خاص مہمان آ رہے ہیں اس پر مدینہ پاک سے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم ادھر ہی ٹھہرائیں گے، اور کون بچہ عربی کا جو اچھا ہے ان کے ساتھ متعین ہوگا؟ کوئی ایک ہو جائے، فیض اللہ ہو جائے، وہ متعین رہے، پر اگر کہیں جائے آگے پیچھے تو دوسرا راضی، تو یہ ہوں، اور ایک گارڈ متعین کر دیں گے۔ آپ میں سے کوئی ہے بیٹے جو اچھا تناور؟ گارڈوں کی جو کہ کمی ہوگی، سیکیورٹی کے بہت زیادہ معاملات ہیں، آج بہت مشکل بن گئی تھی وہ، آج پھر ریفیوز ہو گیا تھا مینار پاکستان، یا وہیں سے ان کا ٹیلی فون آیا، تو یہ آئے ہوئے تھے جہانگیر بدر وغیرہ، سارے احباب جہانگیر بدر صاحب یہ ملنے کے لیے، اور 40 ٹیلی ویژن کے چینل لے کے آئے ہوئے تھے، ملے، تو مجھے اس وقت فون آ گیا وہاں سے، بھی ریفیوز کر رہے ہیں، نہیں دے رہے اجازت، تو پھر میں جلال میں آ گیا، اور یہ جہانگیر بدر صاحبان سب اتفاق سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے سن رہے تھے، میں ان سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا واپس آ جائیں اسی لمحے، اور اب ان سے آپ نے خبردار اگر NOC اور اجازت نامہ مانگا، اور 5000 کارکنوں کو لے کے پہنچ جائیں، 10,000 کو اول کال دے دیں، اور توڑ دیں دروازے ان کے، اور مینار پاکستان میں داخل ہو جائیں، اور جو روکنے کو آتا ہے اسے کہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ لڑیں گے، کون روکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ پھر ایک فریق کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے، تو دوسرے سے بھی چھیڑنا، اتنے ہمت والے ہیں میدان جنگ، تو پھر دوسرا بھی کھول لیں۔ تو یہ میں کافی کرتا رہا بہت، تو وہ سنتے رہے میرا غصہ، میں ان کو کہہ رہا تھا اور دراصل سنا بھی رہا تھا، تو بس اتنی دیر میں انہوں نے ٹیلی فون کیے، میں نے نہیں کہا ان کو، ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں بدر صاحب، بہت محبت کرتے ہیں،
بہت محبت کرتے ہیں. وہ میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں, سیشن فیلو بھی ہیں, 1970 71 72 پنجاب یونیورسٹی کے ماسٹرز کے زمانے سے. بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ, آتے ہیں. وہ پھر انہوں نے دھڑا دھڑ ٹیلی فون کیے ہوم سیکرٹری صاحب کو, چیف سیکرٹری صاحب کو, ڈی سی او کو, فلاں کو, سب کو کر کے اٹھنے سے پہلے وہ سائن کر کے تو انہوں نے سارا اجازت نامہ اور ان کے ہاتھ میں دے دیا. جی ہم فون آیا کہ میں دے دیا. جی تو اللہ کی شان ہے. وہ اسپیشل ایجنسی نے پھر بھی اوکے نہیں دیا, اپنی رپورٹ میں انہوں نے پھر بھی اوکے نہیں دیا. یہی کہا کہ وہ ہم نے ریفیوز کیا ہے. ڈی سی او نے ہمیں دوبارہ بھیجا ہے ٹو ریویو, کہ آپ ریوائز کریں, ریویو کریں اپنا اوپینین, حالات نہیں ہیں, بہت شدید سیکیورٹی کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. بس اتنا کہ لکھ کے لیٹر بھیج دیا. ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹری نے اپنی بیہاف پر ان کو آرڈر کر کے تو این او سی دلوا دی. وہ پھر دروازے لاک ہوتے ہیں آج کل, کھولے تو تب الحمدللہ چلے گئے انتظامات کے لیے. یعنی وہ حالات آج کل ایسے ہیں نا بڑے, وہ پھر رسک نہیں لینا چاہتے. کوئی ہمارے ساتھ ان کی کوئی مخالفت یا مزاحمت نہیں ہے, رسک نہیں لینا چاہتے ڈپارٹمنٹس پولیس کے سارے. آقا علیہ السلام کے مہمان ہیں نا, تو میں تو آپ کو پتہ ہے پھر میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے مہمان ہوں تو میرا عالم کیا ہوتا ہے. میں تو ان کے جوتے بھی خود اٹھانے والا ہوتا ہوں. ہاں وہ میرے ساتھ الگ تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے. وہ آقا علیہ السلام کا معاملہ, ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے. وہ جو محبت اور احترام عقیدت ادب کرتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے, ہمارا ایک الگ معاملہ ہے. تو 4 یا 6 ایسے ہو جائیں بیٹے, 6 یا 4 کا 6 ہو جائیں, اور وہ اپنے کپڑے کوئی ہیں بیٹے ان کے سیکیورٹی والے اویلیبل ہیں, اپنی جیکٹس اور پورے کپڑے سیکیورٹی والے جو ہیں نا, بلیک کپڑے, وہ بلیک کپڑے ہوں, اوپر جیکٹس وغیرہ پہن کر سارے 2 کھڑے رہیں. ادھر میاں ممتاز کے گھر میں ٹھہرائیں گے ان کو, انہی کے باہر کھڑے رہنا ہے سارے. اور عربی والے آدمی 2 الگ ہوں گے باری باری, اور اس طرح کی. تو ناظم اعلیٰ صاحب کی اور جی ایم ملک صاحب اور سینئر نائب ناظم اعلیٰ صاحب کی کرامات سے آپ کو مینار پاکستان کی اجازت مل گئی آج. وہ تو نہیں دے رہے تھے, یہ ان کی کرامات نے آپ کو دیا. چلو بیٹے کوئی ایک آدھ کلام سنا لیں, پھر نکلنا ہے, میں نے ایک جگہ جانا ہے. کوئی نیا سناتے ہیں؟ جی کیا یہ سر, بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. منظور الحسن بھوپالی کا کلام ہے, منظور الحسن کا کلام ہے. آپ کو میں نے کہا وہ کراچی میں لیڈر ہوتے تھے ظہور الحسن بھوپالی, آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہوتی ہے, آپ چھوٹے ہوں گے, یہ 80s میں تھے. جی یہ جو میرا حکم چاہے نا, میرا حکم, یہ بڑا ایکسپلائٹ ہوتا ہے جملہ. یہ جملہ بہت, وہاں پیرس میں ہمارے ایک رفیق ہیں صوفی ارشد ارائیں علیہ السلام, کیا وہ کہتے ہیں میں ارائیں علیہ السلام, یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت قابیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. میں کہ شاباش پترا, کسی اچھا سبق سکھایا تھا. میرا مطلب ہے بھی وہ جو اصل ہیں حابیل, ان کی بجائے کسی نے قابیل پہ چڑھا دیا, حضرت قابیل کی اولاد سے. میں نے ایک دن اس سے پوچھا بھئی آپ کو تو حضرت حابیل کی اولاد سے ہونا چاہیے اگر علیہ السلام کا سلسلہ چلانا ہے. کہتے ہیں سنا ہے جی وہ تو انہوں نے شہید کر دیے تھے, تو ان کی اولاد کہاں سے چلی؟ تو وہ تو جو زندہ رہا تو اسی کی اولاد ہی چلی تھی نا, تو کہتے ہیں ہم ان کی اولاد میں سے. تو اس نے 2 سال کسی کی دکان کرائے پہ رکھی اور کرایہ نہیں دیا. 2 سال کرایہ نہیں دیا. ناظم اعلیٰ صاحب کا جو وطن ہے نا, وطن ان لائی یعنی سسرالی وطن, تو اس کا وہ ایک فرزند ہے. تو کرایہ 2 سال نہیں دیا, اس کا کھا گیا کرایہ. کو فرینچ آدمی ہوگا, اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا, عدالت میں چلتا رہا کیس. اللہ کی جان, فیکٹ یہ ہے کہ کرایہ نہیں دیا, کھا گیا, اور مقدمہ بھی جیت گیا. مالک مکان ہار گیا, اس کو اب عدالت نے کرایہ کا آرڈر بھی نہیں دیا, مقدمہ بھی یہ جیت گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا
2 سال تم نے پہلے کرایہ نہیں دی اور عدالت بھی چلتا رہا کیس تمہیں، اور کیس بھی جیت گئے، الٹا وہ ہار گیا، اس کا تو بہت نقصان ہوا، یہ کیا تماشا ہے؟ کہتے ہیں سب میرے حضور قبلہ کا فیض ہے، سب قبلہ حضور کا کرم ہے اور فیض ہے۔ قبلہ حضور کی تعلیمات ہی ہیں کہ لوگوں کے ناجائز پیسے کھاؤ، ان کے کرایہ ادا نہ کرو، جھوٹے مقدمے لڑو، ہیں جیتے ہیں۔ قبلہ حضور کا نام ایکسپلائٹ ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، تو مدنی دا جھولا جلین دی بھی حسین، تو مدنی دا جھولا جلین دی بھی حسین، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی حسین۔ افضل نوشائی کا شاگرد ہے جو اس نے برطانیہ میں اپنے شاگرد تیار کیے ہیں، دیکھیے افضل نوشائی کا فیض دیکھیے کتنا ہے۔ تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی حسین، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تقدید رہی، تو تقدید رہی، چمین دی بھی حسین، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تقدید رہی چمیں دی بھی حسین، تو تقدید رہی چمیں دی بھی حسین، اے انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر، انگلی نہ پاکے
सजन नू खुदा दे सजन नू टुरे दी भी होसे नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी नी उंगली न पाके तू वेरे दे अंदर खुदा दे सजन नू टुरेंदी भी होसे खुदा दे सजन नू टुरेंदी भी होसे कदी नाल तेरे नजाकत थी सोना कदी नाल तेरे नजाकत थी सोना और उसदा भी हो सी रुसदा भी हो सी मने दी भी हो से कदी नाल तेरे नजाकत थी सोना और उसदा भी हो सी मने दी भी हो से और उसदा भी हो सी मने दी भी हो से ज़माने दी ततियां हवावां दे कोलों ज़माने दी ततियां हवावां दे कोलों नबूवत दे फुल नू नबूवत दे फुल नू लुकेंदी भी होसे नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी ज़माने दी ततियां हवावां दे कोलों नबूवत दे फुल नू लुकेंदी भी हो से नी अरशां दा चन है खिलौना भी जिस दानी अरशां दा चन है खिलौना भी जिस दा तू उस लाडले नू तू उस लाडले नू खेडेंदी भी होसे नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी नी अरशां दा चन है खिलौना भी जिसदा तू उस लाडले नू खेडेंदी भी हो से नवा के सजा के ते कजला भी पाके नवा के सजा के
تے کجلا وی پا کے تے ٹھوڈی ہلا کے تے ٹھوڈی ہلا کے حسین دی وی حسین نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی. بیٹے اتفاق ہے کہ میں ہر رات 1-1 بجے تک یہاں بیٹھتا ہوں. 2 بجے گیا ہوں رات کو, 1-2 بجے تک یہاں ہر رات بیٹھتا ہوں. مگر اللہ کی شان ہے کہ آج مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ کس رات کس کا پروگرام ہوتا ہے. یہ مجھے یعنی کاغذ پہ لکھا ہوا انہوں نے دیا ہوا ہے, مگر میں نے اس کو دیکھا نہیں کبھی. میری بات سمجھیں؟ اس لیے کہ ہر رات میں نے جو آنا ہی حاضر ہونا ہی ہونا ہے ضیافت میلاد میں, تو مجھے اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ آج رات کس کی باری ہے. ہر رات آتا ہوں اور 2-2 بجے جاتا رہتا ہوں. مگر اتفاق ہے کہ آج آپ کا پروگرام تھا, تو یہ ڈیٹ کینیڈا سے ہی میں نے ایک جگہ وعدہ کر لیا تھا ایک تقریب میں جانے کا, تو اس کے ساتھ کلیش آ گیا. میں حسب معمول رات دیر تک آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی تلافی ہو. جانے سے پہلے آپ کے شریعہ کالج میں اور گرلز کالج میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر میرا وزٹ ہو جائے, میں آپ کو انشاءاللہ ملوں گا. یہ اس کا بدلہ انشاءاللہ کوشش کریں گے, ارینج کریں ہر صورت. تو آپ کو صرف یہ کہ نصیحت کے چند کلمات, چونکہ ایکچوئل جس ٹائم پہ پہنچنا تھا اس سے آلریڈی لیٹ ہو گیا ہوں, اور صرف آپ کی خاطر چونکہ آپ آج متاثرین بن گئے ہیں. آپ کی پڑھائی اچھی چل رہی ہے بیٹے؟ جی محنت کرتے ہیں؟ ہاں, اپنی پڑھائی پر محنت کریں, اپنی تعلیم اور تربیت پہ اور توجہ دیں, اور علم نافع اللہ آپ کو عطا کرے اور عمل صالح عطا کرے. یہ میری نصیحت ہے اور یہ میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم وہ دے جو نافع ہے, اور آپ یقیناً جس علم کی تحصیل میں مصروف ہیں وہ علم نافع ہی ہے, مگر وہ نافع نہیں بنتا کتابوں میں, تو وہ نافع ہی ہے کتابی صورت میں, مگر وہ پڑھنے والوں کے لیے, طلبہ متعلمین کے لیے اور علماء کے لیے بھی, علم حاصل جو کر چکتے ہیں ان کے لیے بھی, اس وقت تک نافع نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ملے. یہ ایک ایسا نظام ہے علم نافع کا کہ جس طرح دودھ رہتا ہے اور دہی رہتی ہے, تو جاگ جب تک نہ لگے ایک کٹورے میں دودھ رکھ کر, جب تک اس کے ساتھ جاگ دہی تھوڑی سی نہ ملائیں, جاگ نہ لگے, تو صبح آپ کو پھر پورا کٹورا دہی کی شکل میں نہیں ملتا. نہ اس سے مکھن نکلتا ہے, نہ مکھن نصیب ہوتا ہے, نہ دہی ملتی ہے, اور نہ ہی لسی ملتی ہے. یہ جو چیزیں وجود میں آتی ہیں, مکھن دہی وجود میں آتی ہے, پھر اس کو جب آپ بلوتے ہیں تو اس میں پھر مکھن ملتا ہے, پھر اس کے بعد لسی ملتی ہے. یہ سارا پروسیس اس وقت ہوتا ہے جب 2 چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے, کٹورا بھرا ہوا دودھ کا اور تھوڑی سی دہی. اسی طرح ہے نا, یا کھٹی لسی تھوڑی ملاتے ہیں تو جاگ لگتی ہے. یہ بزرگ اور اکابر اور اسلاف امت اور ائمہ اعلام, حتیٰ کہ تابعین اور اتباع التابعین یہ کہا کرتے تھے. سیدنا امام مالک, ان کے تلامذہ, امام اعظم کے تلامذہ, وہ جو دور تھا, حضرت امام سفیان ثوری, عبداللہ ابن مبارک, حضرت ابن عبد الرحمن بن وہب, امام مالک کے شاگرد, یہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے سے یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے جاگ لگانی ہو تو جتنی دہی ملاتے ہیں اتنا علم ہو. کیا؟ جتنا دہی ملاتے ہیں اتنا علم ہو, اور کٹورا بھرا ہوا جو دودھ کا ہوتا ہے اتنا اس کے ساتھ عمل صالح اور ادب ہو.
اتنا اس کے ساتھ عمل صالح اور ادب ہو، اتنا فرق ہو. تو اتنا عمل صالح اور ادب ہو تو وہ اس قدر دہی یا اس قدر لسی کو کی جاگ ملا کے تو اس سے علم نافع وجود میں آتا ہے، اس سے سیرت بھی سنورتی ہے اور علم نافع ہو جاتا ہے. اور بعضوں نے یوں کہا کہ جس طرح آپ آٹا گوندتے ہیں تو ایک اتنا مقدار آٹے کی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ نمک کے برابر جو علم ہے اس علم کو نافع کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں آٹے کے برابر ادب اور عمل صالح کا ملاپ ضروری ہے. اتنا نمک ڈالتے ہیں آپ، اتنا اسی طرح ہے نا، اتنا نمک وہ اس کی مقدار علم کی مقدار ہو، تو اتنا سا علم جو ہے اس کو نافع بنانے کے لیے اس کے ساتھ اتنی مقدار آٹے کی ضروری ہے، تب جا کے اس کا ذائقہ بنتا ہے. اب میری بات سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے بیٹے جو آپ تحصیل علم کر رہے ہیں اس کو نافع بنانے کے لیے تہجد کا معمول اختیار کریں، اختیار رکھیں، ہمہ وقت باطہارت رہیں، وضو کے ساتھ رہیں، زبان کو پاک رکھیں، تقوی، زہد اور ورع اپنی زندگی میں اختیار کریں. تقوی، زہد اور ورع اس کو اختیار کریں، ظاہر و باطن میں طہارت اختیار کریں اور اللہ کے رسول کی محبت اختیار کریں، اور تمام آداب جو دین کے ہیں ہر رشتے اور تعلق میں اس ادب کو اپنے اوپر لازم کریں تو علم نافع بن جائے گا. اب آپ سوچیں گے کہ آٹے کے برابر عمل صالح اور ادب یا پورا کٹورا دودھ کا وہ علم عمل صالح اور ادب، اور اتنا سا نمک یا اتنی لسی یا اتنا سا دہی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس لیے کہ جب ایٹم بم بنتا ہے بیٹے تو ایٹم بم وہ کمیت سے نہیں بنتا، وہ کیفیت سے بنتا ہے، کوانٹٹی سے نہیں بنتا، کوالٹی سے بنتا ہے. ایٹم اپنی کوانٹٹی میں چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو ویزیبل بھی نہیں ہوتا. ایٹم مقدار میں، کمیت میں چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، مگر اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ دنیا ساری ایٹم بم سے، جس ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے تو اس کے پیچھے دنیا پڑ جاتی ہے ساری کہ تباہی مچ جائے گی. تو ایٹم بم آج کل پرانا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد تو آگے ہائیڈروجن بم نکل آئے ہیں اور ایٹم سے آگے طاقتور چیزیں. ایٹم کو توڑتے چلے جائیں، پہلے یہ انڈیویزیبل کہتے تھے اس کو کہ یہ ناقابل تقسیم ہے، یہ پہلا زمانہ تھا. اب وہ ڈویزیبل ہو گیا ہے، وہ پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، یعنی آگے اس کی قسمیں ہیں، اس کے آگے ذرات ہو گئے ہیں، اس کے آگے الیکٹرون ہیں، نیوٹرون ہیں، پروٹون ہیں، پھر آگے اس کے اجزاء بن گئے ہیں. تو جیسے جیسے جز کمیت میں چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے وہ طاقت میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو جو دوسری قوت ملتی ہے نا عمل صالح اور ادب کی، وہ ایٹم کو ایٹم بم بنا دیتا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ذرات کو بھی بہت بڑی قوت دے دیتا ہے جو پوری دنیا کے لیے قابل برداشت نہیں رہتی. تو اتنا سا علم اگر عمل صالح اور ادب کی کثرت اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اتنا سا علم جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں پر مشتمل دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو اللہ رب العزت پھر آٹے جتنا علم نافع عطا کر دے، کسی کو بوری جتنا علم نافع عطا کر دے، کسی کو پورے گھر جتنا عطا کر دے، کسی کو ملک جتنا عطا کر دے، کسی کو سمندروں جتنا عطا کر دے، تو آپ اور ہو علم نافع، تو اندازہ کریں اس کا مقابلہ دنیا کیا کر سکے گی. اتنی برکتیں آ جاتی ہیں کیونکہ اس علم نافع میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے بیٹے. اس علم نافع میں اللہ کا، تو قوت اس علم کی پھر کتاب کی نہیں رہتی، معلومات کی نہیں رہتی، ہوتا علم ہے مگر معمور لبریز ہو جاتا ہے اللہ کے نور سے. اب اللہ کے نور کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. پھر اللہ پاک اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. وہ نور پر اس طرح سینہ جب اسلام کے لیے کھولا تو علم آیا نا، انشراح صدر ہوا، تو اس علم میں اللہ اپنا نور بھر دیتا ہے. اس علم میں
نور فہو علی نور من ربہ، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جیسے آدم علیہ السلام کو کہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ روح اللہ و کلمتہ، تو جس کو اللہ رب العزت علم نافع دے دے، شرع صدر دے دے، اور اس کے باطن کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کے سینے میں، اس کے قلب میں، اس کے نور میں، اس کے دل میں، اس کے علم میں اپنا نور فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنا نور بھر دیتا ہوں۔ اب اس بندے کا علم اللہ کے نور کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، تو کیا اندھیرا رہ جائے گا اس کے لیے؟ کیا اندھیرا؟ حضرت شیخ ابو علی روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کے تحت کہ جس کو اللہ کا نور نصیب ہو جائے، تو فرمایا ایسے لوگ یرون الحق بنورہ ویرون ما دون الحق من العرش الی الثری بنورہ، جن کو اللہ نور عطا کر دے ان کے دل اور سینوں میں، تو وہ حق کو بھی اس کے نور سے دیکھتے ہیں، اور حق کے سوا عرش سے لے کر تحت الثری تک بھی سب شے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور نقطہ آ گیا کہ کیا حق کو بھی، اللہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ تو رؤیت باری کی بحث آ جاتی ہے، لا تدرکہ الابصار، کیا وہو یدرک الابصار، آنکھیں تو اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو احاطہ تو نہیں کر سکتی، دیکھنا احاطہ کے معنی میں نہیں، مگر محض دیکھنا وہ یہ بیٹے درست بات ہے، قرآن نے حق فرمایا بندہ دیکھے اپنی آنکھ سے تو حق کو نہیں دیکھ سکتا، احاطہ تو نہیں کر سکتا، احاطہ بھی نہیں کر سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اگر بندہ ابصار سے دیکھے، اپنی آنکھ سے دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یرون الحق بنورہ، حق کو حق کی آنکھ سے دیکھے تو پھر دیکھ سکتا، پھر وہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ بندہ درست ہے نہیں دیکھ سکتا، بندے نے دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھ سے، اس نے حق کے نور کو حق کے نور سے دیکھا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، حق کو حق کے نور سے دیکھتا ہے۔ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، تو پھر اللہ رب العزت جب اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، کان اور اس کی آنکھ بن جاتا ہے، تو وہ اللہ کے نور کو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو ما ورا یعنی ما سوی اللہ کو بھی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ آنکھ کا نور نہیں ہوتا۔ یہ اسی وقت بنتا ہے بیٹے اللہ کا نور آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کے سینوں میں آ جائے، آپ کے کلمات میں آ جائے، اسی وقت ہوتا ہے جب جاگ لگے، اور جاگ کی ریشو بنا دی، اتنا علم پڑھیں تو اس سے 9 گنا زیادہ عبادت اور عمل صالح، اخلاق، حسن معاملہ اور ادب، اتنا عمل صالح اور ادب مل جائے اور ریاضت اور عبادت مل جائے تو تھوڑا سا علم جو ہے وہ علم نافع بن جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خود اس علم نافع کو طلب فرماتے، دعا کرتے، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگتے۔ یہ نصیحت آج کی رات کے لیے آپ کی خصوصی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی وقت جو زیادہ آج کی رات نہیں بچ سکا وہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اللہ نے چاہا تو الگ آؤں گا ہر جگہ۔ السلام علیکم۔ اب بیٹے مجبوری ہے میری، اجازت ہے آپ کی طرف سے، میں وعدہ کر بیٹھا تھا، اگر میں نے یہ بھی سوچا، یقین جانیے اگر وعدہ نہ کیا ہوتا نا زبان سے تو میں کینسل کر دیتا، میں نے زبان سے وعدہ کر لیا، اب میرے بس میں نہیں کینسل کرنا، تو اجازت ہے نا بیٹیوں کی طرف سے بھی؟ چلو شکریہ بیٹے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو کچھ میں نے آج کہا آپ کو سمجھایا، باری تعالیٰ اسی کو دعا بنا دے اور یہ ان کے حق، سب کے حق میں قبول فرما، انہی کلمات کو دعا بنا دے اور ان کے حق میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں اور سندھ سے آئے ہیں اور ہماری جامعہ کے مختلف اداروں سے، ساروں پہ اللہ اپنا خاص لطف و کرم کر اور ان کے سینوں میں اپنا نور رکھ دے، پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔ یوتھ کو بیٹے میں نے وعدہ لیا ہے، ایک وعدہ کریں، ہاتھ اونچا کریں، آپ سے ایک چیز اگر میں مانگوں تو دیں گے؟ بولیے، سوچ لیں پہلے، اگر ایک چیز میں مانگوں تو دیں گے؟ نہیں، پھر ایسا نہ ہو کچی جاری نہ ہو، یا انشاءاللہ کہہ دیں اور بعد میں پھر
علماء کی طرح کہیں ہم نے بھی تو انشاءاللہ کلمہ شرطیہ لگایا تھا، تو یہ اس طرح کا ڈھکوسلا نہ بن جائے۔ دیں گے بیٹے؟ بتائیں، پکی بات ہے؟ مانگوں؟ اچھا، ایک چیز جو آپ سے مانگتا ہوں، بیٹیوں سے بھی ہاتھ کھڑا کریں، آپ بھی دیں گی بیٹے؟ ایک مانگ رہا ہوں ایک چیز، اور بیٹے بھی سارے مانگتا یہ ہوں کہ موت آ جائے، کچھ ہو جائے، نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز نہ چھوٹے، نماز پنجگانہ کی باجماعت، نماز پنجگانہ کی پابندی، یہ مانگتا ہوں آپ سے۔ دیتے ہیں؟ اور اضافتاً تہجد اور نوافل اور عبادات اضافتاً، وہ میں نے دیا ہے آپ کو تحفہ، آپ کا دل چاہے تو میرا دیا ہوا تحفہ قبول کر لیں، دل چاہے تو نہ کرے، وہ میں نے دیا ہے۔ اور نماز پنجگانہ کی پابندی یہ میں نے آپ سے مانگی ہے۔ بولیے، جو مانگا ہے وہ دیتے ہیں؟ قائم ہوگی؟ کچھ ہو جائے بیٹے، بستر پہ اس وقت تک لیٹے نہیں، حرام سمجھ لیں، جب تک پورے دن کی 5 نمازیں عشاء کی نماز تک حساب اللہ کی بارگاہ کا دے دے۔ بیٹے ہر شخص جو رات تک حساب چکا کے لیٹے، اس کا حساب آخرت میں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ ہر رات سونے سے پہلے اپنا حساب خود کر لیتا تھا، فرشتوں تم نے کیا حساب کرنا ہے؟ تو دیں گے نا بیٹے؟ قائم ہو گئے؟ اور جو میں نے دیا ہے تحفہ اسے بھی قبول کریں۔ عمل صالح، ادب، عبادات، اضافی نفل۔ السلام علیکم۔